الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاتے ہیں، جس رب العالمین نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین و اسلام کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا. حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ رب العالمین نے آج ہمیں انٹرنیٹ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. ہم اس کو ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ہم اسے چاہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی جہنم کا راستہ آسان کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے اس تعلق سے درس قرآن کا ہم نے آغاز کیا ہے. انشاءاللہ اسی کے اندر درس قرآن میں اللہ نے چاہا تو اس 1 گھنٹے کے کلاس میں قرآن کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ میں ہم جو چیز پڑھیں گے اس کا ترجمہ، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی. لہذا اگر بیچ میں کسی کو کوئی سوال ہوگا کسی طریقے سے تو انشاءاللہ وہ بیچ میں سوال بھی کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو سب سے پہلے ہم سورہ ناس سے شروع کرتے ہیں. سورہ ناس کی تلاوت، اس کے ساتھ ساتھ میں سورہ ناس کے اندر اس کے اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان کیے ہیں اس کو بیان کیا جائے گا. ایسے ہی اس کے اندر جو کچھ تجوید ہے انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا. تو اگر کسی کو بیچ میں کبھی بھی کوئی سوال ہو ہمارے پڑھانے کے درمیان میں، اگر آپ کبھی بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بیچ میں آپ سوال کر سکتے ہیں. یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے پڑھانے کے درمیان میں آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنے پاس ایک کاپی ایک پین رکھے رہیں. جہاں پر آپ کو کوئی سوال ہو آپ اس کو اپنے کاپی پین میں لکھ لیں، اور کلاس کے آخر میں انشاءاللہ آپ کیا ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، دونوں اعتبار سے جیسا آپ بہتر سمجھیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سورہ ناس کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے کیا رولز ہیں، کیا تجوید ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم چلتے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو میں بیچ بیچ میں آپ میں سے جس سے چاہوں گا میں آپ سے پوچھوں گا، اور آپ جو ہے انمیوٹ کر کے مجھے اپنی تلاوت سنائیے گا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کا پڑھنے کا انداز، آپ کا تلاوت کرنے کا انداز کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، تاکہ جو غلطی ہو اس کی نشاندہی کی جائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس. میرے محترم، اس صورت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تجوید کا جو رولز ہے، تجوید کے رولز کے اندر اس صورت میں ایک رولز آتا ہے جسے غنہ کہا جاتا ہے. غنہ کی پریکٹس، غنہ کی مشق ہم اس صورت کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں. غنہ کسے کہتے ہیں؟ تجوید کا جو رولز ہے، تجوید کے اندر غنہ کے لیے دو لفظ آتے ہیں، اس کی دو پہچان ہے. نمبر ایک، پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے اسے میم کہا جاتا ہے. جب نون کے اوپر شدہ آ جائے، نون کے اوپر تشدید آ جائے تو اس وقت اس کو غنہ کریں گے وہاں پہ. ایسے ہی جب میم ہے، میم کے اوپر بھی اگر شدہ آ جائے، جسے تشدید بھی کہا جاتا ہے اور شدہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی غنہ کریں گے. معلوم یہ ہوا غنہ کے دو الفاظ ہیں، غنہ کے دو الفاظ ہیں. سورہ ناس کے اندر جتنی جگہ بھی ناس کا لفظ آیا ہے، تقریباً ہر جگہ جو ہے ناس کے اوپر تشدید ہے، شدہ وہاں پر موجود ہے. ہم اس کے اوپر غنہ کر سکتے ہیں، غنہ کریں گے، کیونکہ وہاں پر غنہ کا رولز پایا جا رہا ہے. غنہ کا رولز کہتے ہیں جب کسی نون کے اوپر یا کسی میم کے اوپر شدہ آ جائے تو وہاں پر غنہ کریں گے. اور غنہ کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے، غنہ کی جو آواز ہوتی ہے، وہ غنہ کی جو آواز ہوتی ہے ہم اسے تھوڑا کھینچتے ہیں. بعض قراء کرام کہتے ہیں کہ غنہ کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، بعض اس سے زیادہ کھینچنے کو کہتے ہیں. جیسے الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو الحمدللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ بھی ابھی کلاس کر رہے ہیں، کلاس کے اندر شامل ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو بحمدللہ سورہ ناس تو معلوم ہی ہوگا. اور وہ سورہ ناس کوشش کریں اپنے اعتبار سے اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ میں سے کچھ لوگوں کا سورہ ناس سنوں اور آپ مجھے سنائیں، تاکہ جو بھی کچھ غلطی آپ کے پڑھنے میں ہو، جہاں بھی تھوڑا بہت کچھ مسٹیک ہو اس کو بتاتے چلیں. اور انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے کہ پہلے سورہ ناس کو ہم صحیح کریں گے، سورہ ناس کے احکام کو ہم جانیں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے سورہ ناس کے بعد سورہ فلق میں جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ میں سے کون ہے جو اپنی طرف سے پہلے سنانا شروع کرے؟ بہت سے بھائی جن کو انٹرسٹ رہتا ہے وہ خود سے سنائے، الحمدللہ ہم ان کا سننے کے لیے تیار ہیں. تو آپ میں سے اگر کوئی آگے آ کر کے سنانا چاہتا ہو تو انشاءاللہ وہ شروع کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے کرم اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے شامل ہیں اس کو بھی آپ ذکر کر دیں. جی شیخ، میرا نام محمد سلیم ہے، میں دبئی سے ہوں، جبل علی میں رہتا ہوں، جبل علی سے ہوں. ماشاءاللہ. جی شیخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
सलीम भाई आप एक बार फिर से जरा शुरू करें। जी। कुल अऊज़ु कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। हाँ बस करें। देखें कुल अऊज़ु बिरब्बिन के बाद वहाँ पे जो रा है, बा के बाद जो रा है, रा का एक कायदा आता है, इंशाअल्लाह हम बाद में बताएंगे। अगर सारे कायदों को अभी अगर हम बता दें तो आप लोगों को भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। तो आज हम सिर्फ गुन्ना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम जी पढ़ने के दरमियान में जो रा है वहाँ पर रा को थोड़ा सा हैवी करेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन बिरब्बिन कर देंगे तो माने में कोई तब्दीली नहीं आती है, माना चेंज नहीं होता है, लेकिन जो जी। उसका पढ़ने का एक तरीका है, पढ़ने का जो एक रूल्स जो ग्रामर है, उस एतबार से वो गलत होता है, तजवीद के एतबार से गलत होता है। तो यहाँ जी, पर उसको रा पुर के पढ़ना ऊपर चाहिए फतहा है, इसके लिए रा को मोटा करके पढ़ेंगे। कुल इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिरब्बिन नास। जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसको जी पुर करके पढ़ना माशाअल्लाह। है शेख। हाँ जी हाँ, जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख, आगे जज़ाकल्लाह चलें। खैर। जी। इसी को कंटिन्यू करूं शेख? हाँ, आगे बढ़िए, जी अगली आयत। जी जी। मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास इसको फिर से पढ़ें। मिन शर्रिल मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। देखें यहाँ पे मिन शर्रिल में जो लफ्ज यहाँ पर जो रा है, रा के नीचे यहाँ पर कसरा है जिसे हम जेर भी कहते हैं। यहाँ जी पर रा जो है बारीक होगी। जी मिन शर्रिल शर्रिल थोड़ा सा भी इसको मोटा नहीं करना है, मुकम्मल तरीके से इसको बारीक करके पढ़ेंगे। मिन इंशाअल्लाह। शर्रिल शर्रिल वस्वासिल, और मिन का जो साउंड है, मिन के ऊपर गुन्ना नहीं जी होगा, अगरचे इसको लॉन्ग जी करेंगे लेकिन यहाँ पर इख्फा होगा। इंशाअल्लाह इख्फा का कायदा हम आगे बताएंगे। आज हाँ सिर्फ गुन्ने इंशाअल्लाह गुन्ने का कायदा बता रहे हैं बस। तो मैं और इंशाअल्लाह मीम की आवाज नाक में जाएगी। मिन इंशाअल्लाह शेख। शर्रिल, मिन शर्रिल रा मिन को आप बारीक करें। जी मिन शर्रिल 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 जी मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। माशाअल्लाह। अगला कोई भाई है जो खुद से आकर के सुनाना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम शेख। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम मोहम्मद बताएंगे? इमरान शारजा से। जी जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से पढ़ें औज़ु बिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर नहीं रजीम। देखें इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज आऊज़ु, आइन के बाद जो वाव है, इन दोनों को थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। और देखिए एक चीज और है, फतहा जम्मा कसरा, ये तीन ऐसी चीजें हैं, तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो अदायगी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम जम्मा को उसको जब हम पढ़ते हैं, उसको जब अदा करते हैं, तो जम्मा को पढ़ने के टाइम में हमारा जो होंठ है, जो माउथ है, ये मुकम्मल तरीके से चिड़िया के चोंच के जैसे होगा, तब जाकर के बराबर से अदा होता है। आऊदु आऊदु यानी होंठ को, जम्मा को या वाव को पढ़ने में हमारे होंठ को एकदम गोल कर देना है, तब जाकर के जम्मा की अदायगी बराबर से होती है। अऊदु बिल्लाही। दूसरी चीज शैतान, शैतान में जो ता है, ता को बारीक करेंगे, आपका ता को मोटा करेंगे, आपका ता जो है बारीक हो रहा है, लिहाजा उसको थोड़ा सा और मोटा करें। अऊदु बिल्लाहि मिनश औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रहमान रहीम, रहमा नहीं होता है, रहमा होता है, समझ रहे हैं ना, रहमा फतहा जो आता है वो मुकम्मल तरीके से ऊपर आएगा, रहमानिर रहीम। रहमानिर रहीम। जी कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन फिर से नास पढ़ें अल्लदी, मिनल जिन्नति वन नास। इसको जरा फिर से पढ़ें, अल्लदी युवस्विसु, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन एक मिनट, नास। एक मिनट रुकिए, अल्लदी युवस, वी को लॉन्ग नहीं करेंगे, वी को हम शॉर्ट करके पढ़ेंगे, अल्लदी युवस्विसु, अल्लदी युवस्विसु। जी अल्लज़ी युवस्विसु नहीं, आप खन्नास। युवस वी को लॉन्ग कर रहे हैं, वी लॉन्ग नहीं होगा, अल्लदी युवस्विसु फी, युवस्विसु फी, अल्लज़ी युवस्विसु फी अभी भी सुदूरिन नास। वो लॉन्ग हो रहा है, उसको और कम कीजिए, युवस्विसु फी। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ें, मिनल जिन्नति वन नास। फिर से पढ़ें, अल्लदी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। फी सुदूर। देखिए मैंने कहा कि जो जम्मा का जो प्रोनाउंसिएशन है वहां पर हमें अपने हेलो शेख। मुंह को राउंड करना है पूरा, फी सुदूरिन, सुदूरिन फी सुदूरिन नहीं, नास। आप फी सिदूरिन पढ़ रहे हो, आप कसरा जैसा पढ़ रहे हो, वहां पे जम्मा लाइए, फी सुदूर, अपने माउथ को राउंड कीजिए, अपने आप सही हो जाएगा इंशाल्लाह, फी फी सुदूरिन। सुदूरिन नास। फिर से एक बार, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिन्नती को भी आप लॉन्ग कर रहे हैं, जिन्नती बिल्कुल लॉन्ग नहीं होगा, उसको पूरा पूरा शॉर्ट करेंगे। फिर से, मिनल जिन्नति वन अभी नास। भी मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्नति वन जी हाँ, नास। अल्लदी पर थोड़ा सा मेहनत करें इंशाल्लाह, वहां पर थोड़ा मिस्टेक है, अल्लदी युवस्विसु एक चीज, और दूसरा चीज फी सुदूरिन, सुदूरिन पे जो स्वाद है वहां पर जम्मा है, उसको आप होंठ को राउंड कीजिए, इंशाल्लाह अपने आप सही हो जाएगा। सुदूरिन। जज़ाकल्लाह खैर। भैया जज़ाकल्लाह। जी, और कोई आना चाहता है? और कोई खुद से आकर सुनाना चाहता है? या मैं, अगर आप चाहें तो मैं किसी का नाम लूं, मैं नाम लेकर के बुलाऊं, क्योंकि ये क्लास है, इस क्लास में हमें शर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने हमें कैसा इल्म दिया, अपने सलाहियत के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से हमें सामने आना चाहिए। आप पढ़ेंगे तभी हमें आपकी गलती मालूम पड़ेगी। शर्म और हया क्लास में नहीं होता, इल्म हासिल करने के बीच में शर्म और हया कोई चीज नहीं है। जी शेख, आप नाम ले लीजिए, जो भी मौसूफ का आप नाम ले लीजिए, हम लोग उस हिसाब से पढ़ लेंगे। जी हाँ, कोई इंशाअल्लाह बात नहीं, मेरे आप नाम सामने जो लिस्ट है, लिस्ट में सबसे पहला नाम सलीम साहब का था जो हो गया है, उसके बाद मोहम्मद अनस का नाम है, मैं मोहम्मद अस्सलामु अनस को अलैकुम इनवाइट कर रहा वरहमतुल्लाहि हूँ। वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम तुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं शुरू करता हूँ। जी हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अनस बिस्मिल्लाहिर साहब आप रहमानिर औज़ु रहीम। बिल्लाह बिस्मिल्लाह को वैसे ही पढ़ें जैसा कि आप कुरान करीम अच्छे से पढ़ते हैं, एक अंदाज में, उसी आप सूरह नास को आहिस्ता पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह तेज पढ़ेंगे, ऐसा ना करें, उसी अंदाज में पढ़िए। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. माशाअल्लाह, बहुत बेहतर है।
اس کے بعد ایک نام ہے شارٹ کٹ میں لکھا ہے MIQ بول کے. ایک میں محمد عمران. اچھا آپ کا ہو گیا جی جی. اس کے بعد جی ہے جی محمد ایاز کا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایاز بھائی. اوکے میں ابھی اسٹارٹ کروں گا. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ بہتر. ایاز صاحب آپ کہاں سے ہیں آپ؟ میں مینگلور سے ہی ہوں. بنگلور. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد محمد نائف بول کے ہیں. محمد نائف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نائف صاحب ماشاء اللہ آپ کا انداز بہتر ہے. آپ ایک بار پھر سے پڑھیں لیکن اسپیڈ اپنا تھوڑا کم کریں. آپ کی اسپیڈ زیادہ ہے. اسپیڈ کم کر کے ایک بار پھر سے پڑھیں. آپ کہاں سے ہیں نائف صاحب؟ جی میں مینگلور سے ہوں. اچھا اچھا جی. اسپیڈ تھوڑا کم کریں. پھر سے پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. غنّے کے اوپر تھوڑا غنّہ اور جہاں پر بھی تشدید ہے نون کے اوپر تھوڑا غنّہ اور زیادہ کریں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذی پھر سے پڑھیں. الذی کو الذي يوسوس في صدور الناس. دیکھیں الذی جہاں پڑھ رہے ہیں آپ الذی کا جو زال ہے آپ اس کو تھوڑا سا ہیوی کر رہے ہیں. تھوڑا سا موٹا کر رہے ہیں. زیادہ نہیں. اس کو بھی ایک دم باریک کیجئے. الذی تھوڑا سا بھی موٹا نہیں ہوگا. جی. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ. آپ کی اسپیڈ اگر اور کم ہو جائے تو ماشاء اللہ بہت بہتر ہے. اگلا نام آئے گا انیس مظہر کا. انیس مظہر صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو برائے کرم اسٹارٹ کریں آپ. شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے. اس کے بعد نعمان اسدی ایک نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہیں آپ؟ مینگلور سے ہوں. جی ہاں شروع کیجیے. میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسپیڈ ایسا بسم اسپیڈ تھوڑا کم اللہ. کیجیے. نعمان سے اسپیڈ کم کیجیے اپنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پھر سے ایک بار پڑھیے اور اسپیڈ اپنا اور آہستہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کے بعد ایک نام ہے شیراز خان کا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہتر ہے. سورہ ناس ہے الحمدللہ. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے جو سیکھا آج کے اس میں تجوید کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے ہم نے سیکھا غنہ کے بارے میں. غنہ کے صرف 2 لفظ ہیں. آپ اسے چاہیں تو اپنے پاس اگلے کلاس سے آپ اپنے پاس ایک کاپی اور ایک پین لے کر کے بیٹھیں تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی. تو غنہ کے صرف 2 لفظ آتے ہیں، ایک نون ہے اور ایک میم ہے. ان دونوں لفظ کے اوپر غنہ اسی وقت ہوتا ہے جب نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو، جسے نون مشدد یا میم مشدد بھی کہا جاتا ہے. تو جب یہ صورت ہوگی تو وہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. سورہ ناس کے اندر الحمدللہ غنہ کی بہت ساری مثال موجود ہے. ہم اس کو اچھے سے کھینچ کر کے غنہ کر کے ہم غنہ کی پریکٹس اس صورت کے اندر ہم جو ہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ سورہ ناس کے اندر. ایسے ہی اگر کسی کو تجوید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں، یا پھر ہم اس کے بعد چلتے ہیں سورہ ناس کے احکام کی طرف. جو کچھ سورہ ناس کے احکام ہیں، سورہ ناس کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا، کیا وجہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کی طرف آتے ہیں. کسی کو اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. تجوید کے تعلق سے اور پڑھائی کے تعلق سے کسی کو اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال نہ ہو تو چلتے ہیں احکام کی طرف. انشاءاللہ سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں سورہ ناس کا جو ترجمہ ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں. ترجمے کے بعد مختصر سی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الناس. قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی لفظ قل آتا ہے، چاہے وہ قل اعوذ برب الناس کی شکل میں، یا قل هو اللہ احد، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل یا ایھا الکافرون، یا اس طریقے سے پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی قل کا لفظ آئے گا تو قل سے مراد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو جس کے اوپر بھی قرآن کریم نازل ہوا اللہ رب العالمین اس سے خطاب کر کے کہتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، قل آپ ایسا کہیے. تو جہاں کہیں بھی قل کا لفظ آیا ہے پورے قرآن کریم کے اندر، اس سے صرف ایک ہی شخص مراد ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں بھی قرآن کریم کے اندر قل کا لفظ آ جائے، آپ بالکل بغیر سوچے سمجھے آپ کا ذہن اسی بات پر جانا چاہیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، میں لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے جو خناس ہوتے ہیں. خناس سے مراد شیطان ہے، چاہے وہ شیطان میل ہو یا فیمیل، دونوں مراد ہیں. من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں ان سے بچتا ہوں. کس سے؟ جو میل اور فیمیل شیطان ہیں، ان سے میں پناہ چاہتا ہوں.
अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालते हैं, मिनल जिन्नति वन नास, चाहे वो जिन्नात हो या इंसानों में से हो। पहली चीज सूरह नास के अंदर कुल अऊदु बिरब्बिन नास, रब किसे कहते हैं? देखिए, तौहीद की तीन सिफत, तौहीद तीन तरह की होती है। हम जिसे कहते हैं तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद रुबूबियत का क्या माना होता है? तौहीद रुबूबियत उसे कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पिलाने वाला है, अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला लेने वाला है। यहाँ पर तौहीद रुबूबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत के अंदर बयान किया कि आप कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। अगर आप थोड़ा सा कुफ्फार मक्का को देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुफ्फार मक्का थे, वो तौहीद रुबूबियत के ऊपर ईमान उनका था, लेकिन ईमान अगर नहीं था तो तौहीद उलूहियत के ऊपर ईमान नहीं था। एक इंसान अगर दुनिया के अंदर तौहीद रुबूबियत के ऊपर 100% वो ईमान रखता है, लेकिन जो तौहीद उलूहियत है उसके ऊपर अगर वो ईमान नहीं रखता है तो इंसान कभी भी जन्नत के अंदर नहीं जा पाएगा। उसका साफ एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है कुफ्फार मक्का की शक्ल में। कुफ्फार मक्का, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे सवाल कीजिए कि आसमान से बारिश कौन नाजिल करता है, कुफ्फार मक्का ने क्या कहा था? सयक़ूलून लिल्लाह। उन्होंने कहा था कि आसमान से बारिश अल्लाह ताला नाजिल करता है। अल्लाह ने कहा तुम उनसे पूछो तुमको रोजी कौन देता है, कुफ्फार मक्का ने कहा था अल्लाह। यानी उन्होंने कई बार कहा सयक़ूलून लिल्लाह, सयक़ूलून लिल्लाह, वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन। मालूम क्या हुआ कि तौहीद रुबूबियत, इसका ताल्लुक किसी को खिलाना पिलाना, किसी की परवरिश करना, किसी को पालना, इस पर ईमान कुफ्फार मक्का का भी था। जब वो कहीं परेशान होते थे, कुछ उनको परेशानी आती थी तो भाग करके अल्लाह के नबी के पास आते थे और कहा करते थे कि आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ कबूल करने वाला है। तो इस तरीके से तौहीद रुबूबियत का माना ये होता है। ऐसे ही मलिकिन नास के बाद इलाहिन नास, इलाहिन नास के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद उलूहियत को बताया, जो लोगों का माबूद है, जो लोगों का माबूद है। इलाहिन नास, इसका ताल्लुक आता है इंसानों के इबादत से। हम इंसान जो इबादत करते हैं उसका ताल्लुक तौहीद उलूहियत से है। हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा जिक्र व अज़कार, हमारी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो तौहीद उलूहियत के अंदर शामिल होती है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद रुबूबियत को बताया, तौहीद उलूहियत को बताया, और उसके साथ साथ में मलिकिन नास कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? लोगों का बादशाह है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों का बादशाह है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर तीन चीजों को बयान किया। उसके बाद हम सब जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, कि शैतान जो है इंसानों के खून के अंदर दौड़ता है। किस तरीके से दौड़ता है? जैसे वसवसा पहुंचाने के लिए, वसवसा डालने के लिए इंसानों के रग रग में शैतान क्या है? दौड़ते रहता है, और दौड़ करके इस दुनिया को इंसानों के सामने खूबसूरत बना करके पेश करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम इंसानों के पीछे एक शैतान को लगा रखा है। वो शैतान इंसानों को बहकाने की कोशिश करता है। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या आपके पीछे भी शैतान है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, मेरे पास भी शैतान है, मेरे पीछे भी शैतान लगे रहता है, मुझे बहकाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर मेरी मदद फरमाई है, लिहाजा मैं उसके शर से बचा रहता हूँ, मैं सलामत रहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सिर्फ नेकी की और अच्छी बात की तौफीक देता है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान के शर से, शैतान के वसवसे से अल्लाह ने बचाया हुआ था। लेकिन उसके अलावा जो आम इंसान है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, जब अजान होती है तो शैतान क्या है? दूर भाग कर चला जाता है, लेकिन जहां पर नमाज खड़ी होती है तो शैतान क्या करता है? इंसानों के ऊपर आकर के सवार होता है, उसके रग रग में दौड़ते रहता है, इंसानों को बहकाने की कोशिश करते रहता है,
یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ نماز میں اس نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان کا جہاں تک تعلق ہے، ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس آپ کے ازواج مطہرات ام المؤمنین حضرت صفیہ آپ کے پاس آئیں۔ وہ رات کا ٹائم تھا، جب واپس جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے راستے میں کچھ دور تک گئے، تو راستے میں 2 انصاری صحابی نے آپ کو دیکھا، جو 2 انصاری صحابی مل گئے، 2 انصاری صحابی آپ کو مل گئے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ میں ہیں، تو وہ دیکھ کر کے جلدی جلدی وہ چلنے لگے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکو، سنو، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی، ہم آپ کے اوپر شک کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا، شیطان انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہ شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال آیا کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان صحابہ کرام کو بھی سمجھایا، یہ شیطان کا تعلق ہمیں وسوسہ ڈالنا، ہمیں وسوسہ پہنچانا، ہمارے اندر جھگڑا فساد کرانا، یہ سارا کا سارا کام کیا شیطان کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انسان اور جنات شیطان، اللہ نے کہا ہم نے ہر نبی کے دشمنوں میں سے، انسان بھی نبیوں کے دشمن تھے، جنات بھی نبیوں کے دشمن تھے، شیطان بھی نبیوں کے دشمن تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا۔ معلوم کیا ہوا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی انسان ان کا دشمن رہا ہے، جناتوں میں سے ان کے دشمن رہے ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ان کے دشمن رہے ہیں، کہ ایک دوسرے کے کان میں دھوکے کی باتیں سوار کر کے ڈالتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطان انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا نماز پڑھی، میں نے کہا نہیں، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت ادا کر لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ میں اٹھا، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے، یعنی انسان شیطانوں اور جن شیطانوں میں سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کیسی چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بہترین چیز ہے، جو چاہے کم کرے، جو چاہے زیادہ کرے۔ میں نے پوچھا روزہ؟ فرمایا کافی ہونے والا فرض ہے، خدا کے پاس جاتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا صدقہ کیا چیز ہے، صدقہ کیسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بہت ہی بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر کے بدلہ دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابو ذر کو جو یہ کہا کہ شیطان، انسانوں میں جو شیطان ہے اور جناتوں میں جو شیطان ہے ان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ مراد کیا ہے کہ بہت سارے انسان جو شیطانوں والا عمل کرتے ہیں، جو شیطانوں والا کام کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، ان کی بات یہاں، اس طریقے سے ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا اور لڑائی اور فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے انسانوں میں جو شیطان پائے جاتے ہیں ان سے پناہ مانگو، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ابو ذر کو وصیت فرمائی تھی۔ میرے محترم سامعین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، سورہ ناس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی چیز کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے پناہ مانگے، یعنی تمام کی تمام چیزوں سے ہٹ کر کے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اور اس طریقے سے وہ شیطان ہو یا انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام کی تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیں، اللہ رب العالمین کی پرورش میں آ جائیں، اللہ رب العالمین کے امن و امان میں آ جائیں۔ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی بھائی سے جدا ہوتے ہیں، ہم جب کسی بھائی سے الگ ہوتے ہیں، ہم اسے کیا ایک لفظ بولتے ہیں جدا ہونے کے ٹائم میں، کیا کہتے ہیں کبھی کبھی فی امان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین آپ کو اپنے امن و امان میں رکھے۔ کبھی کبھی کیا کہتے ہیں خدا حافظ، یعنی کیا مطلب ہوا
کہ آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، شیطان سے بچتے ہوئے، انسانوں سے بچتے ہوئے، ہر قسم کے جو شر ہے، جو فتنے فساد ہے، ان تمام چیزوں سے ہم بچتے ہوئے کیا ہے، ہم اس کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اور چیز اور بھی ہے، یہ جو آیت ہے، یہ جو سورت ہے سورہ ناس جو ہے، یہ ایسی سورت ہے جسے کہا جاتا ہے معوذتین، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دونوں سورتوں کو کہا جاتا ہے معوذتین، یعنی کہ پناہ مانگنے والی سورت۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی کوئی بیمار ہو جائے، کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، کبھی کسی کا سر درد کر رہا، کسی کو بخار آ گیا ہے، کسی کو نظر بد لگ گئی ہے، تو اس وقت کیا ہے، ہمیں یہ سورہ پڑھ کر کے اس بیمار آدمی کو دم کر دینا چاہیے۔ سورہ ناس پڑھیے، بار بار پڑھیے، پڑھ کر کے سامنے والے کو دم کیجئے، اللہ رب العالمین نے چاہا تو سامنے والے کو شفا مل جائے گی۔ سورہ فلق پڑھیے، بار بار پڑھیے، پڑھ کر کے دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس میں سامنے والے کو شفا مل جائے گی۔ ایسے ہی سورہ اخلاص ہے۔ یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں کہ انسان کو جب بھی گھر میں کسی کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، انسان کو بارہا اس کو پڑھ کر کے سامنے والے کو دم کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کو نظر بد لگ جاتی ہے، کبھی کبھی ان کو بری نظر لگ جاتی ہے، اس کنڈیشن میں بھی ہم کیا ہے، اپنے بچوں پر سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، ان تمام چیزوں کو بار بار پڑھیں اور پڑھ کر کے ہم ان پر دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو کیا ہے، شفا مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ جو سورت ہے اس کو معوذتین یعنی کہ پناہ مانگنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رہا الحمدللہ آج کا مختصر سا کلاس۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں، یعنی کہ جو اگلا کلاس جو تھرسڈے کے دن ہوگا، اللہ نے چاہا تو اگلے کلاس کے اندر جو ہے سورہ فلق کے اندر جو کچھ رولز بتایا گیا ہے، آج تو ہم نے تجوید کا صرف ایک رولز بتایا جان بوجھ کر کے، کہ بہت سارے بھائی ہوں گے جن کے پاس جو کاپی پین لے کر کے نہیں آئے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے کلاس کے اندر 2 رولز بتائیں گے، جو چھوٹا چھوٹا رولز ہوگا اس کو 2 رولز بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہر کلاس میں 2-3 رولز بتاتے ہوئے چلیں گے، تاکہ تجوید بھی آپ کو مکمل طریقے سے انشاءاللہ معلوم پڑ جائے۔ آخر میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ پوچھ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ آمین۔ فیک، بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے سب بھائیوں کو بھی، سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور اگر کوئی بھائی دوبارہ اگر اپنی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے، تو بھی انشاءاللہ وہ بھی سنا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار سنا دیا تو بس وقت ختم ہو گیا، نہیں، اگر آپ سنانا چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں، میں اور زیادہ بھی آپ کو ٹائم دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ جو بھائی جانا چاہتے ہوں وہ جا سکتے ہیں، جو بھائی رہنا چاہتے ہوں، رہ کر کے کچھ سنانا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ رہ کر کے بھی کچھ سنا بھی سکتے ہیں اور کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ آج کے کلاس میں سورہ ناس تمام کے تمام بھائی جو موجود تھے وہ لوگ ریسائٹ کیے ہیں۔ جو بھائی بعد میں آئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی سورہ ناس پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ سنائے، تاکہ اس کے سورہ ناس کے اندر جو غلطی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اگر کوئی سنانا چاہتا ہے سورہ ناس دوبارہ تو انشاءاللہ سنائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلا کلاس تھرسڈے کے دن ہوگا۔ اگر کچھ ضرورت ہے کسی کو اس بیچ میں تو انشاءاللہ جو ای میل دیا گیا ہے اس ای میل پہ انشاءاللہ کچھ سوال ہے، کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ پوسٹر میں نمبر بھی دیا گیا تھا، اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ کبھی بھی اگر کوئی کس طریقے کا بھی سوال رہا تجوید کے تعلق سے، مسئلے مسائل کے تعلق سے، تو انشاءاللہ آپ کبھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرائیڈے کے دن گروپ کو کھول دیا جاتا ہے، اور فرائیڈے سے سنڈے تک ہمارا گروپ کھلا رہتا ہے، لوگوں کے سوالات آتے ہیں، اس میں بھی آپ شامل ہو کر کے اپنے سوالات کو رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔
اگلی بار آئیں اگلے کلاس میں تو انشاءاللہ اپنے ساتھ میں پین اور کاپی ضرور لے کر کے آئیں، جو خاص کر کے تجوید اور تفسیر جس کے اندر دونوں چیز آپ لکھ سکتے ہوں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ انشاءاللہ بند کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔